السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ایک بڑی ہی دردناک خبر کہ ہمارے دوست ہیں، میڈیا سے تعلق ہے، طارق متین کراچی سے تعلق ہے۔ ان کے صاحبزادے جو 16-17 سال کے تھے، مصطفیٰ، وہ انتقال کر گئے، اور طارق بھائی کے اس دکھ میں جو ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بڑا دکھ ہوا۔ جوان بیٹے کی موت، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو جو ہے بہت سکون عطا فرمائے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم و کرم کرے۔ بڑی عجیب سی سچویشن ہے، مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ لگا، اور میں نے میسیج بھی چھوڑا طارق متین کو۔ بہت نفیس ہیں، آپ ان کے ویلاگ سنتے ہوں گے، انتہائی خوبصورت اردو ہے، بہت نفاست کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھ کی اس گھڑی میں جو ہے پورا میڈیا، بالخصوص میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو طارق متین بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو جناب، اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا سیاسی باتوں کی طرف، کہ سمد فلوٹیلا جو ہے، اس کے جو کشتیاں ہیں ان کو اسرائیل نے گھیر لیا ہے، ان کو جو سفر کر رہے تھے ان کو قید کر لیا، جس میں ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب بھی تھے۔ پاکستان کی طرف سے 2 لوگ تھے جو کہ اس میں قیادت فرما رہے تھے، اور میں حکومت پاکستان سے اسپیشلی جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ فوری سے پیشتر جو ہے مشتاق صاحب کے لیے جو ہے کوشش کی جائے ان کو چھڑوانے کی، اور نہیں ہے تو اپنی آرمی کو جو ہے ان کے بارڈر پہ لگایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہ پاکستان کے شہری ہیں، اور ان کا تعلق کسی ملٹری وغیرہ سے یا کسی اس سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے یہاں پر لے کر آئیں۔ اور ساری دنیا جو ہے وہ مذمت کر رہی ہے اسرائیل کے اس ایکٹ کی جو اسرائیل نے کیا ہے۔ اسرائیل نے بہت ہی بے دردی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈیل کی ہے، اور یہ سراسر صریحاً خلاف ورزی ہے جو انٹرنیشنل واٹر کے اندر جو ہے انہوں نے جا کر گھیرا ہے اور مارا ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور امریکہ نہیں چاہ رہا کہ کسی بھی طریقے سے امن و امان ہو۔ دیکھیں، تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب رشیا اور امریکہ کی ہوگی تبھی جنگ ہوگی، نہیں، ایسی جنگ ہوتی، ایسی فرسٹ ورلڈ وار میں ہوئی تھی کہ ایک آیا، پھر ہنگری آیا، اس کے بعد اس کے بادشاہ کا مر گیا، پھر لڑائی ہوئی، یہ ہوا، پھر ایک ملک شامل ہوا، پھر ترکی ہوا، جرمنی، فرانس، یہ پھر ایک جنگ بن گئی۔ تو اسی طریقے سے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا کہ پہلے ایک ملک پہ، پھر ایک پہ، پھر ایک پہ، پھر ایک پہ، اور یوں سیکنڈ ورلڈ وار بن گئی۔ اب دیکھیں، آج رشیا کی جو ریفائنری ہے، آئل ریفائنری، اس کے اوپر بڑا زبردست اٹیک کیا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تمہیں بہترین میزائل دوں گا، مارو، جتنا مار سکتے ہو رشیا کو مارو۔ تو دیکھیں، اب آپ رشیا کو مارو گے تو رشیا چھوڑ دے گا۔ اصل میں اب ہو گئی ہے یہ نیت پنے کی لڑائی، اب یہ ہو گئی ہے گریڈنیس کی لڑائی، کہ جتنا بھی دنیا میں کہیں پر بھی کوئی خزانے، کوئی سونا، جائیداد، مال متا ہے، وہ ہم لے جائیں لوٹ کے، جیسے یہ پہلے کرتے تھے اور ہمیشہ لوٹتے تھے۔ اب تقریباً یہ سمجھ لیں کہ کوئی 250-300 سال سے جو ہے یہ ویسٹرن لوگوں کا جو ہے وہ قبضہ ہے پوری دنیا کے اوپر۔ کہیں پہ یہ ڈائریکٹ حکومت کر رہے تھے، کہیں پہ یہ جو ہے انہوں نے اپنے پاپٹ بٹھائے ہوئے تھے جو ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے، کہیں پہ یہ کسی انداز میں، کہیں پہ کسی انداز میں۔ اب حالات جو ہیں وہ بڑے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اتنے خطرناک حالات ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ لڑائی چھڑ گئی
تو یہ سمجھ لیں کہ اچھا خاصا نقصان ہوگا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 5 ارب 6 ارب کتنے ہیں؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 3-4 ارب لوگ جو ہے وہ دنیا سے جو ہے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اگر جو ایٹمی دھماکے ہوئے تو اس میں بڑے اثر و رسات پائے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں جنگوں میں جو ہے یہ کس کس ملک کو چاہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں، اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک عالمی جنگ ہو جائے، چونکہ ان کے اپنے مفاد میں ہے۔ مفاد سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جی جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی، ہمارا راج ہوگا سب جگہ، ساری دنیا فنا فلہ ہو جائے گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب وہ اسی چکر میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ادھر پاکستان کی اور انڈیا کی ہو جائے لڑائی، دونوں ایٹمی ممالک ہیں، دونوں ایک دوسرے بم ماریں گے، ختم۔ پھر ادھر چائنا کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں، چائنا ایٹمی طاقت ہے، ادھر نارتھ کوریا کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اسرائیلی لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر ادھر جو ہے 3 ایٹمی طاقتیں، امریکہ، فرانس اور برطانیہ، اور ایک انڈکلیئرڈ اسرائیل ہے۔ تو اسرائیل جو ہے مڈل ایسٹ کو کور کرے گا۔ تو ایک بہت بڑی لڑائی مجھے نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ یہ لڑائی کہاں تک چلتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ بہرحال امریکہ جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتا ہے کہ جی میں جو ہے پیس کا دائی ہوں، میں امن کا دائی ہوں، مجھے جو ہے نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ تو نوبل پرائز تو مل جائے گا، چونکہ نوبل پرائز جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور یہودی کمیٹی جو ہے نوبل پرائز کے لیے فوری طور پہ دے گی اس کو، جو ہے ٹرمپ کو بولیں گے بھائی ٹرمپ بجائے جا اپنی ٹرمپ، بس اس میں کیا ہے۔ ویسے اگر مجھ سے آپ دیکھو تو اس سے لاکھوں کروڑوں درجے جو بائیڈن تھا، اچھا بائیڈن تھا، کم سے کم اس نے افغانستان سے فوجیں نکالی، لڑائی ختم کری۔ اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں بگرام ایئرپورٹ جو ہے وہاں پہ بھی جاؤں گا، میں فلاں جگہ بھی جاؤں گا، میں فلاں جگہ بھی جاؤں گا، میں یہ بھی کروں گا۔ اب دیکھیں جی جتنی بھی دنیا کے جو ریسورسز ہیں ان پر یہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اب یہ ہو جائیں گے قابض۔ اب یہ لڑائی چلے گی۔ دیکھیں یہ اگر رشیا کو تنگ کرائیں گے تو رشیا اگر ایک بھی بم چل گیا تو سمجھ لو پھر تو دنیا ہی ختم ہے۔ ادھر سے امریکہ، اچھا امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سپیریئر ہوں، میرے پاس وہ ہتھیار ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں، لیکن ان کی یہ جو مت ہے یہ توڑ دی چائنا نے۔ اب چائنا کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں جو کہ امریکہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ معاشی طور پہ جو ہے امریکہ جو ہے وہ کافی نیچے جا رہا ہے، رشیا جو ہے اوپر جا رہا ہے۔ اسی لیے وہ چاہ رہا ہے کہ جو رشیا کی انکم ہے گیس اور آئل، اس کو ختم کیا جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ ملکہ برطانیہ کا توتی بولتا تھا، اب ملکہ برطانیہ میں وہ بات تو نہیں رہی نا۔ اب تو جو ہے پیسے ہی نہیں ہیں اتنے، کیا کریں گے، اپنے ملک کے اندر ہی لگا سکے۔ لیکن پھر بھی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ جنگ میں جا رہا ہے۔ فرانس جو ہے اس کا پتہ نہیں ہے کتنی اس کی سکت ہے، لیکن وہ بھی اب جا رہا ہے جنگ میں۔ جرمنی بھی جا رہا ہے۔ یعنی جو یہ نیٹو کا الائنس ہے، اگر ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا تو یہ حالات کچھ مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ ادھر دوسری طرف کشمیر میں جو ہے لڑائی شروع ہو گئی ہے اور وہاں پہ کچھ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے، پتہ نہیں کس ڈگر پہ میرے وطن کو ڈال دیا ہے۔ ادھر بلوچستان میں انڈیا اپنی حرام پائی کر رہا ہے، ادھر صوبہ سرحد میں حرام پائی ہو رہی ہے، ادھر کشمیر میں اب شروع کرا دیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، میرے خیال میں سمجھدار لوگوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو یہ کریں رہا۔ اچھا میں کچھ ٹاؤٹس دیکھ رہا ہوں ویڈیو کے اوپر، جو ہر وقت ان کو عمران خان فوبیا ہو گیا ہے۔ وہ ہر وقت عمران خان زانی، عمران خان بدتمیز، عمران خان لڑکیوں کے پیچھے بھاگا، عمران خان جو ہے وہ یہودیوں کے پاس بھاگا، عمران خان سیتا گریٹ، فلانا ڈھمکانا، عمران نے جو ہے شادی کری اس سے، کیا نام ہے یہ جو تھی لڑکی کے نام جمائمہ سے، وہ یہودی۔ بھائی بات یہ ہے جمائمہ پیدا ضرور ہوئی یہودیوں کے گھر میں،
لیکن جمائمہ نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، وہ بن گئی کرسچن، وہ کرسچینٹی میں چلی گئی۔ جب اس نے عمران خان سے شادی کی تو وہ بن گئی مسلمان۔ اب کیوں کسی کے دین کو بار بار آپ تنگ کر رہے ہو، چھیڑ رہے ہو؟ جب کھل کے آئے گی تو پتہ لگے گی۔ اب دیکھیں نا ہمارے منیب الرحمان نے کیا کہا کہ جی وہ جو جونینجو ہے، شمع جونینجو، اس کو چھوڑ دو۔ بتائیں کیسے لوگ ہیں، عمران خان کو تو تم نہیں چھوڑتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہے دیکھا جائے گا۔ دیکھیں جی میں تو ایک بات جانتا ہوں، ایک چال ایک گیم آپ ڈالتے ہو اور ایک چال ایک گیم میرا اللہ کرتا ہے، اور اللہ کی جو تدبیر ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تم کچھ بھی کر لو لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی نہیں چلے گی۔ تو بھائی سمت فلوئٹا جو ہے اس میں جتنے بھی لوگ گرفتار کیے گئے، میری پرزور اپیل ہے پوری دنیا سے کہ اس معاملے کو جو ہے ایسی نہ جانے دیا جائے اور ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ بس آج اتنا ہی میں نے ویلاگ کرنا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ کے لیے آپ سے میں پھر رابطہ کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔